بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری معزز ماں بہنوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 131 سے لے کر کے 134 تک پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اور البتہ تحقیق کے ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، اہل کتاب یہود نصارہ، اور تم کو بھی. کیا حکم دیا؟ کس چیز کی وصیت کی؟ ان اتقوا اللہ، یعنی وصینا بان اتقوا اللہ، ہم نے وصیت کی کہ تم اللہ سے ڈرو. تو تقوی کی وصیت جیسے تم سے پہلے لوگوں کو کی گئی تھی ایسے ہی تم کو بھی. اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ، بے نیاز، قابل تعریف ہے، ستودہ صفات ہے، قابل ستائش ہے. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. آگے کی آیت کا بھی کر دیتے ہیں. اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور کافی ہے اللہ تبارک و تعالی کارساز ہونے کے اعتبار سے، کام بنانے والے ہونے کے اعتبار سے. کف اللہ وکیل، اصل میں یوں ہے، باللہ لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً مرفوع کہا جائے گا کیونکہ کفا کا فاعل ہے اور وکیلہ اس کی تمیز ہے. ممیز تمیز مل کر فاعل بن جائے گا. اللہ کافی ہے کس اعتبار سے؟ تو وہ ابہام کو دور کرنے کے لیے وکیلہ آ گیا. یہ تو ہوا دو آیت کا ترجمہ.
ان آیتوں کا ربط اور تعلق پیچھے کی آیتوں سے اس طرح جوڑا جائے گا کہ پیچھے میاں بیوی کے جھگڑے کا بیان تھا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو گئے تو آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا تھا کہ یغنی اللہ کل من سعتہ، کوئی یہ خیال نہ کرے شوہر اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، بیوی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے باب میں یہ خیال نہ کرے کہ اس کا کام میرے بغیر نہیں چلے گا، یا بیوی یہ خیال کرے کہ اس کا کام میرے بغیر نہیں چلے گا، دونوں ایک دوسرے کے بارے میں یہ خیال نہ کریں۔ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر فرما دیے ہیں ان کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو ایک دوسرے سے بے احتیاج کر دے گا، ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، ایک دوسرے کی ضرورت رہے گی نہیں اور کام ان کے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والے ہیں، حکمت والے ہیں، تو ہر ایک کے لیے اس کے مناسب سبیل اور راہ پیدا کر دیں گے اور اس کا کام بنتا رہے گا۔ اسی مضمون کی تائید میں یہ آیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ فَلَا يَتَعَذَّرُ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْإِغْنَاءُ بَعْدَ الْفُرْقَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی مشکل نہیں ہے مالدار بنا دینا فرقت کے بعد، جدائی کے بعد۔ بیوی یہ خیال نہ کرے کہ اب میرا گزر بسر کیسے ہوگا، اللہ غنی کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا تو سب کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، تو اللہ غنی کرنے والے ہیں۔ تو فَلَا يَتَعَذَّرُ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْغِنَاءُ بَعْدَ الْفُرْقَةِ وَلَا الْإِينَاسُ بَعْدَ الْوَحْشَةِ، اور انسیت پیدا کرنا وحشت کے بعد یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر متعذر نہیں ہے۔ یعنی دونوں میاں بیوی جدا ہو گئے اور دونوں کے درمیان وحشت تھی، اب اس وحشت کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسیت سے بدل دیں گے، کوئی اور بیوی شوہر کو دے کر کے اور کوئی اور شوہر بیوی کو دے کر کے، وہ دوسرا شوہر یا دوسرا بیوی پہلی وحشت کو انسیت سے اللہ تبارک و تعالی بدلنے کا ذریعہ بنا دیں گے۔ وَلَا الطَّمَانِينَةُ بَعْدَ الْاضْطِرَابِ، اللہ تبارک و تعالی پر طمانینت متعذر نہیں ہے اضطراب اور بے قراری اور بے چینی کے بعد۔ سابقہ میاں بیوی دونوں کے درمیان بے چینی تھی، بے قراری تھی، اور اب وہ جدا ہو گئے ہیں، تو اس بے قراری اور بے چینی کو اللہ تبارک و تعالی دل جمعیت قلبی سے بدل دیں گے اور ان کو سکون اور اطمینان نصیب فرمائیں گے۔ وَلَا الصِّحَّةُ بَعْدَ السَّقَمِ، صحت متعذر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد، سقم کے بعد، بیماری کے بعد۔ وَلَا السُّرُورُ بَعْدَ الْغَمِ، خوشی متعذر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں غم کے بعد۔ یعنی سابقہ میاں بیوی دونوں مغموم تھے، محزون تھے، پریشان تھے، غمزدہ تھے، اب دوسری کوئی ایسی سبیل نکلی کہ ان کی غمی یہ فرحت اور مسرت سے بدل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، وَلَقَدْ کے بعد میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ لقد کا جو لام ہوتا ہے وہ واقعۃ فی جواب قسم مقدر، تو اس سے پہلے قسم مقدر ہوتی ہے۔ ہمیشہ جہاں بھی قرآن کریم میں آئے گا یہ ترکیب میں یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں۔ تو وَعِزَّتِنَا لَقَدْ اس طریقے سے ہوگا، وَاللَّهِ لَقَدْ اس طریقے سے ہوگا، تو یہ جواب قسم بن جائے گا اور قسم محذوف ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو تقوی کا حکم دیا اور تمہیں بھی تقوی کا حکم دیا۔ تمہیں سے مراد مشرکین مکہ اور اس وقت جو موجود تھے وہ حضرات، اور یہ واقعہ لوٹ رہا ہے وہ بشیر یا طعیمہ علی اختلاف القولین، کہ جو مشرکین کے ساتھ مل گئے تھے تو ان کو تو تقوی کا حکم دیا گیا تھا۔ اگر پہلے منافق تھا تو اب اس کا نفاق کھل کر کے سامنے آ گیا اور کافر ہو گیا، اور اگر پہلے مسلمان تھا تو وہ مرتد ہو گیا۔ تو دونوں صورتوں میں ان کو تقوی کا حکم دیا تھا، اور تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ شرک سے بچنا۔ یہ تمام مومنین کے لیے حکم ہے، تمام لوگوں کے لیے حکم ہے کہ تقوی کا سب سے پہلا درجہ، بنیادی درجہ شرک سے بچنا۔ تو تم کو تقوی کا حکم دیا گیا تھا، اور
تم سے پہلے لوگوں کو بھی تقوی کا حکم دیا گیا تھا۔ اور یہ تقوی کا جو حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا لحاجتہ بل لرحمتہ، اپنی حاجت کی وجہ سے تقوی کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اس نے اپنی رحمت کی وجہ سے تقوی کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ ان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اگر تم سارے کافر ہو جاؤ گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ مطلب یہ کہ میں نے بندوں کو تقوی کا حکم دیا ہے اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنی حاجت کی وجہ سے نہیں کہ تقوی کریں گے تو میری ربوبیت میں، میری الوہیت میں اضافہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ میں تو بے نیاز ہوں، لاپرواہ ہوں، اس لیے آخر میں صفت لائے وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ غنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لا يَضُرُّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کفر العباد ومعاصیہم، بندوں کا کفر اور بندوں کی معصیت اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کما لا ينفعه طاعت العباد وعبادتهم، جیسے کہ بندوں کی طاعت اور بندوں کی عبادت اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی، ایسے ہی بندوں کا کفر اور بندوں کے گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ حدیث قدسی لمبی چوڑی کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے کہ لو کان اولہم وآخرہم وانسہم وجنہم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم لما زاد ذلک فی ملک شیئا، کہ اگر تمہارے اگلے پچھلے انس جن سارے کے سارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہو جائے، متقی پرہیزگار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تب بھی میری الوہیت میں، میری ربوبیت میں، میری شہنشاہیت میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ ولو کان اولہم وآخرہم وانسہم وجنہم، تمہارے اگلے پچھلے انس جن یہ سب کے سب کیسے ہو جائے، علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم میں سے سب سے زیادہ فاجر فاسق ابو جہل کے جیسے بن جاوے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لما نقص ذلک فی ملکی شیئا، میری شہنشاہیت میں، میری حکومت میں ذرہ برابر اس سے کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے بندوں کی عبادت کی، بندوں کی طاعت کی، یہ تو بندوں کے فائدے کے لیے ہیں، اپنی رحمت کی وجہ سے بندوں کے فائدے کے لیے۔ حمیدن، حمیدن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ستودہ صفات ہیں، قابل ستائش ہے۔ مطلب یہ کہ حمیدوہ او لم یحمدو، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں یا نہ کریں وہ اپنی ذات کے اعتبار سے قابل تعریف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے تب وہ حمیدہ کہا جائے گا بمعنی محمود، المحمود فی ذاتہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی تعریف کا وہ محتاج نہیں ہے، لوگ تعریف نہ کرے تب بھی وہ صفت حمد کے ساتھ متصف رہے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کافی ہے کام بنانے والے ہونے کے اعتبار سے، کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ یہاں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض نمبر 1، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ نمبر 2، اور وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ نمبر 3۔ تین مرتبہ یہ جملہ دہرایا گیا ہے۔ تو پہلی مرتبہ جو دہرایا گیا ہے تو اس دہرانے سے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی کشائش اور وسعت کو بیان کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کشائش والے ہیں، بڑی وسعت والے ہیں، یعنی ان الجملۃ الاولی تدل علی کمال وسعتہ وعظم قدرتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال وسعت پر دلالت کرتا ہے پہلا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اس کی قدرت کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پرواہی پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی عبادت کا اور اس کی طاعت کا محتاج نہیں ہے۔ تو دوسری مرتبہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی اور اس کی بے پرواہی کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اور تیسری مرتبہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو بیان کیا گیا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی کارسازی کا اظہار ہے کہ اگر تقوی اور اطاعت اختیار کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے سارے کام بنا دے گا۔ اور یہ مضمون مؤید بالقرآن ہے، قرآن کی دوسری آیت سے اس کی تائید
ہوتی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا تو اس کے لیے تنگی میں سے ایگزٹ یعنی راستہ نکلے گا، کوئی سبیل اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیں گے تقوی کی وجہ سے۔ تو تیسرا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ تبارک و تعالیٰ کی کارسازی کا اظہار ہے، اور بندوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو تو تمہارے کام بنتے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کفا باللہ وکیلا، اس لیے کہ میں تمہارے کام بنانے والا ہوں۔ آگے کی آیت ان یشأ یذہبکم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تم کو ختم کر دے، اے لوگوں، اور لے آوے دوسرے لوگوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے، یعنی علی افنائکم و اتیانی بآخرین، تم کو فنا کرنے پر قادر ہے اور دوسروں کو لانے پر قادر ہے۔ لیکن ایسا کیا نہیں، یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ ہمیں فنا نہیں کیا، ہمیں موقع دیا جا رہا ہے، ہمیں چانس دیا جا رہا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، طاعت اور عبادت والی زندگی گزارے، ہمیں اس نے ہلاک نہیں کیا، ہمیں اس نے فنا نہیں کیا۔ مسلم شریف میں یہ مضمون ہے، اور بخاری شریف میں بھی یہ مضمون آتا ہے، اور تفسیر کی کتابوں میں بھی یہ مضمون آتا ہے کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ نمبر 1۔ اور سورہ فتح کی سورہ محمد کی آخری آیت وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ نمبر 2۔ اور نمبر 3 یہ، اس کو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، اور وہ دو باتیں تو بہت سے مفسرین اور محدثین نے بیان فرمائی ہے کہ جب وہ آیت نازل ہوئی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں، وہ کون قوم ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہمیں ختم کر دے اور ان کو لے آئیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں سلمان فارسی موجود تھے، ان کی ران پر ہاتھ رکھا، اور ایک روایت میں ان کی پشت پر ہاتھ رکھا، اور کہا کہ انہم قوم ھذا، وہ اس کی قوم ہوگی، کہ لو کان الایمان بالثریا، اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوگا تو اس کی قوم کے لوگ ثریا ستارے پر پہنچ کر کے ایمان کو لے آئیں گے، یہ آپ نے فرمایا۔ تو یہ تینوں آیت کے ضمن میں یہ مضمون بیان کیا جاتا ہے۔ یہ مضمون سے مراد ابو ہریرہ والی وہ روایت، سلمان فارسی والا وہ واقعہ ان یشأ یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اللہ تبارک و تعالی قدرت والے ہیں۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دنیا اور آخرت کا ثواب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ اس آیت میں ترغیب دی گئی ہے کہ آپ دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں، لیکن ترجیح آخرت کو دی جائے۔ اسی لیے دعا میں آپ کیوں کہہ سکتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صرف دنیا طلبی نہ ہو۔ اور اسی میں یہ بات آ جائے گی کہ کوئی بھی کام کیا جائے تو وہاں بھی اپنی نفسانی غرض کی وجہ سے وہ کام کرنا نہ ہو، دنیا طلبی کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو۔ یہ مضمون کئی ایک جگہ قرآن کریم میں آیا من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون، جو دنیاوی زندگی چاہتا ہے اور اس کی رونق چاہتا ہے، مطلب دین کا کوئی کام کر کے دنیا چاہتا ہے، تو ہم ان کی طرف ان کے اعمال پورا بدلہ دے دیا جائے گا، دنیا میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ اولئک الذین، لیکن ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا وہ ضائع اور اکارت ہو جائے گا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ باطل ہوگا، رائے گاں ہوگا۔ یہی مضمون سورہ بنی اسرائیل میں آیا
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. کہ جو عاجلہ سے مراد جو ہمارے سامنے ہے نقد دنیا جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں عاجلہ آتا ہے یعنی ادھار جو آخرت ہے. مہر معجل اور مہر مؤجل اسی سے ہے. معجل یعنی جو بر وقت نقد مہر دیا جاتا ہے، اور مؤجل یعنی جو بعد میں ادھار رکھا جاتا ہے. تو جو دنیا کو چاہتا ہے، عاجلہ کو چاہتا ہے، تو ہم اس کو دنیا میں جلد دے دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہوتا ہے، وہ اس میں بدحال اور دھتکارا ہوا ہو کر کے داخل ہوگا. اور جو آخرت کو چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، حال یہ کہ وہ مومن بھی ہو، یہ شرط ہے، تو وہ لوگ ان کی کوشش برابر ہوگی. قابل قدر یعنی اس کی قدردانی کی جائے گی، اس کی قدر کی جائے گی. یہی مضمون سورہ شورى کے اندر بھی آیا، من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ. جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا. اور جو دنیا کی آخرت کی کھیتی کا طالب ہو تو آخرت کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے اس میں سے کچھ حصہ نہیں ہوگا، نہ آخرت میں کچھ بھی اس کو ملنے والا نہیں ہے. تو یہ مضامین ہیں جو اس مضمون کی تائید کرتے ہیں جو اس وقت پڑھا گیا ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. تو ہم جو بھی کام کریں دنیا طلبی کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے سے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں. تو من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. فکر آخرت ہونا چاہیے. اس لیے حدیث میں آتا ہے، زید بن ثابت کی روایت بھی ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، مسند احمد میں بھی روایت آتی ہیں اور ترمذی میں بھی روایت آتی ہے. دونوں کا مفہوم ایک ہے، الفاظ الگ الگ ہیں. ہم اس وقت وہ روایت لیتے ہیں جو حضرت انس سے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ من کانت نیتہ طلب الآخرہ، کہ جس کی نیت آخرت کی طلب ہو تو جعل اللہ غناہ فی قلبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا غنا اس کے قلب میں رکھ دیتے ہیں، یعنی مالداری قلب میں آ جاتی ہے. وجمع له شملہ، اور اس کے پراگندہ امور اور منتشر امور مجتمع کر دیتے ہیں، یعنی جمعیت قلبی اس کو دی جاتی ہے. واتت الدنیا وہی راغمہ، اور دنیا اس کے پاس آتی ہے اس حال میں کہ ناک رگڑتی ہوئی، یعنی ناک رگڑتی ہوئی دنیا اس کے پاس آتی ہے. اور اس کے برعکس دوسرا مضمون اسی حدیث میں، من کانت نیتہ طلب الدنیا، کہ جس کی نیت دنیا کی طلب ہو تو جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اللہ تبارک و تعالی فقر اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیں گے. وشتت علیہ امرہ، اچھے خاصے مجتمع امور تھے وہ پراگندہ ہو جائیں گے. ہر وقت بے چین رہے گا، ہر وقت پریشان حال رہے گا، ہر وقت پراگندہ حال رہے گا، خیالات منتشر رہیں گے، دل جمعی اور سکون قلبی کی دولت سے وہ محروم رہے گا. وَلَا يَأْتِيهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور دنیا میں سے ملے گا اتنا ہی جو اس کے لیے لکھا گیا ہے. دعوت و تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں نا کہ دنیا بقدر مقدر اور دین بقدر مشقت. اور امیدان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اس سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے. آپ نے یوں فرمایا، انما اجرکی علی قدر نسبی کی. وہ عائشہ تیرا اجر تیری تھکن کی بقدر ہوگا، جتنی زیادہ تھکو گی اتنا زیادہ اجر ملے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ دین بقدر مشقت اور دنیا بقدر مقدر. ایک دوسری حدیث کا ہم سہارا لیتے ہیں اس مضمون کو سمجھنے کے لیے. بڑی مشہور حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اول الناس یقضى علیہ یوم القیامہ، کہ لوگوں میں سب سے پہلے جن کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا، سب سے پہلا بلایا جائے گا، رجل استشہد، شہید، اتی بہ،
اس کو لایا جائے گا. فعرفہ نعمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائیں گے، شمار کروائیں گے، جتلائیں گے کہ میں نے تجھے طاقت دی تھی، قوت دی تھی، پرسنالٹی دی تھی، رعب دیا تھا، اثر اور رسوخ دیا تھا. کیا کیا اس میں؟ بندہ ان تمام نعمتوں کا اقرار کرے گا، فعرفہا، پہچان لے گا. فما عملت فیہا، تو وہ بندہ کہے گا قاتلت فیک، تیرے راستے میں نے قتال کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا، جان دے دی، جان کی بھی پرواہ نہیں کی. قال، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کذبت ولکنک قاتلت لأن یقال جری فقد قیل، تم نے یہ سب کیا تھا اس لیے تاکہ تمہیں کہا جائے بہادر ہے، بڑا بریو ہے، بڑا طاقتور ہے. اور وہ تم سننا چاہتے تھے اور دنیا والوں نے تمہیں وہ ٹائٹل دے دیا اور دنیا نے تمہاری خوب واہ واہ کی. فقد قیل ثم امر به، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم دیا جائے گا. فسحب على وجهه حتى القي في النار، اس کو اس کے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، چہرے کے بل اوندا گھسیٹا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. نمبر 2، رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا، قرآن کریم پڑھا، دوسروں کو پڑھایا. فأتی بہ، لایا جائے گا. فعرفہ نعمہ، اللہ اس کو بھی اپنی نعمتیں شمار کروائیں گے کہ ہم نے تمہیں تجوید سے قرآن پڑھنا دیا تھا، حسن صوت دیا تھا، اور تمہیں علم دیا تھا، قرآن کریم کا علم دیا تھا، حدیث کا علم دیا تھا، شریعت کا علم دیا تھا، اس میں تم نے کیا کارروائی کی؟ بندہ کہے گا تعلمت العلم وعلمتہ، علم سیکھا، سکھایا، اور تیرے لیے میں نے قرآن کریم بھی پڑھایا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، جھوٹ ہے. یہ سب تو کیا تھا اس لیے کہ قاری کہا جائے، عالم کہا جائے، فاضل کہا جائے، مفتی کہا جائے، یوں کہا جائے کانوں کی عیاشی کے لیے ہم سننا چاہتے تھے کہ یار کیا بیان دیا ہے، کیا تفسیر کی ہے، کیا درس دیا ہے. بس کانوں کی عیاشی تک رہ جائے گا اور وہ ہم دنیا کے اندر سن لیتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں دنیا میں کہا جائے، اور وہ کہا گیا. یہاں کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے. امر بھی، اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا. فصحب علی وجہہ، اس کو بھی چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا. فالقی فی النار، اور اس کو بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تیسرا جس کو بلایا جائے گا وہ ہوگا کہ جسے ہم سخی کہتے ہیں. رجل وسع اللہ علیہ وآتاہ من اصناف المال کلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی تمام قسمیں اس کو دی تھی. اچھی سواری، اچھا مکان، اچھے کپڑے، اچھا فارم ہاؤس، کسی چیز کی کمی نہیں. دنیا کے اعتبار سے جو بھی آسائش، آرائش، زیبائش کا سامان ہو سکتا ہے وہ سارا اس کو دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا کیا اس میں؟ کہا کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جس میں تجھے خرچ کرنا پسند ہو اور میں نے وہاں خرچ نہ کیا ہو. ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد هو سخی فقد قیل، وہ کہا جا چکا. امیر بھی، اس کو بھی پکڑا جائے گا اور صحب علی وجهه في النار، اور جہنم میں اوندے منہ گھسیٹ کر کے ڈال دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یطلب الاشرف، ہمیشہ اشرف کا طالب ہو، اونچی چیز کا طالب ہو. اور اونچی چیز کیا ہے؟ آخرت اور وہاں کی نعمتیں. دنیا کی نعمتیں کتنی ہی بڑھیا ہو، کتنی ہی بڑھیا ہو، لیکن آخرت کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ فنا کا داغ لگا ہوا ہے اور آخرت کی نعمتوں کے ساتھ فنا کا داغ نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. کتنی ہی زیبائش اور آرائش میں بندہ ہو، لگزریس لائف میں ہو، لیکن یہ خیال آ جائے گا کہ ابھی روح قبضہ ہو جائے گی تو سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، یا ابھی لوٹ لیا جائے گا تو سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. وہاں یہ خیال ہی نہیں ہوگا، وہاں یہ چیز نہیں ہوگی.
تو یہ بہت بڑا اور بنیادی فرق ہے دنیا کی اور آخرت کی نعمتوں کے درمیان۔ سلیمان ابن عبد الملک بڑے تنتنے کا بادشاہ گزرا ہے نا۔ قال علی عمر ابن عبد العزیز، جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، انہوں نے عمر ابن عبد العزیز سے کہا لما اعجبہ ما صار الیہ من الملک، اپنی شہنشاہیت، اپنی بادشاہت اور یہ کر و فر جو تھا اس کا، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا کہ ماذا ترى، تمہارا کیا خیال ہے، ما نحن فیہ، جس میں ہم ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیف ترى ما نحن فیہ۔ عمر بن عبدالعزیز تو نوجوان تھے اور خدا رسیدہ تھے، فکر آخرت لیے ہوئے تھے۔ وہ بیوی نکاح میں آئی تو کہا کہ اگر اللہ کے لیے تو میرے نکاح میں آئی ہے تو اپنے سارے زیورات اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ سب کچھ خرچ کر دیا، وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی۔ بہرکیف حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہ سرور لولا انہ غرور، یہ کر و فر، یہ دنیا کی نعمت ہے، یہ خوشی کا سامان ہے اگر غرور نہ ہو، اگر غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ ونعیم لولا انہ عدیم، اور نعمت ہے اگر معدوم نہ ہو، یہ معدوم فنا کا داغ لگا ہوا ہے۔ ونعیم لولا انہ عدیم، وملک لو لم یکن ہلک، اور بڑی بادشاہت ہے اگر ہلاکت نہ ہو، ختم نہ ہو تو۔ لیکن کون سی بادشاہت دنیا میں باقی رہتی ہے، اور کون سا بادشاہ دنیا میں باقی رہتا ہے؟ سبھی چلے جاتے ہیں۔ وفرح لو لم یعقبہ ترح، اور یہ خوشی کا سامان ہے، دل لبھانے والا ہے، آنکھوں کو لبھانے والا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اس کے بعد ترہن، یعنی اس کے بعد کوئی غم نہ ہو، اس کے بعد کوئی رنج نہ ہو۔ ظاہر بات ہے دنیا کی ہر نعمت کے بعد کوئی رنج اور کوئی غم ہوتا ہے۔ اور پانچویں بات ارشاد فرمائی کہ وَلَذَّاتٌ لَوْ لَمْ تَقْتَرِنْ بِآفَاتٍ، یہ لذت ہے، بہت لذیذ ہے دنیا کا سامان، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ آفتیں ملی ہوئی نہ ہو۔ لیکن دنیا کی نعمتوں کے ساتھ آفتیں ملی ہوئی ہیں۔ بہت اچھی ڈش ہے، سامنے کھانے کو جی چاہتا ہے، اور کھائے جاؤں اور کھائے جاؤں، لیکن آپ نہیں کھائیں گے، آپ کو اپنی صحت کی فکر ہے کہ نہیں زیادہ اگر میٹھا کھا لیا تو شوگر ہو جائے گا، بلڈ پریشر ہو جائے گا، کولیسٹرول ہو جائے گا۔ تو آفتیں لگی ہوئی ہیں لذتوں کے ساتھ۔ وہ کرامت لو لم صحیبت سلامت، لو صحیبت سلامت، اور یہ اعزاز ہے، کرامت ہے، عزت ہے اگر اس کے ساتھ سلامتی ملی ہوئی ہو تو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے جب سنے سلیمان بن عبد الملک نے تو بکا حتی اخدلت دموعہ لحیتہ، یہاں تک کہ اس کے آنسو نے اس کی داڑھی کو تر کر دیا۔ سلیمان بن عبد الملک اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی۔ تو بہرکیف یہ دنیا کا نقشہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ یعنی آخر میں اس صفت کو لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کون بندہ کس نیت سے کام کرتا ہے، اللہ اس کو سنتے بھی ہیں اور اللہ اس کو دیکھتے بھی ہیں۔ ارادۃ الثواب اما بالدعاء او بالسعی، ثواب کا ارادہ یا تو دعا کے ذریعے ہوتا ہے یا کوشش کرنے کے ذریعے ہوتا ہے۔ والاول مسموع، دعا وہ سما سے تعلق رکھتی ہے تو سمیعن، اور دوسرا مبصر دیکھا جاتا ہے، بصر سے تعلق رکھتا ہے تو بصیر۔ اور دوسری توضیح یہ کی جاتی ہے کہ السمع والبصر عبارتان عن اطلاعہ تعالی علی غرض المرید للدنیا او للآخرہ۔ سمیعا بصیرا، یہ دونوں عبارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سمع اور صفت بصر کو مطلع کرنے کے لیے، خبر دینے کے لیے ہے کہ کون دنیا کے ارادے سے کام کرتا ہے اور کون آخرت کے ارادے سے کام کرتا ہے۔ تو گویا کہ اس کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جزا اور سزا ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے تمام کام اس کو راضی کرنے کے لیے کرنے کی کوشش، راضی کرنے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرماوے، خلوص للہیت والا جذبہ نصیب فرماوے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں میں تو یہ جملہ آتا ہے نا، بلکہ اکثر صحابہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل اعمالنا کلھا صالحہ
وجعلها كلها لوجهك خالصا ولا تجعل لغيرك فيها شيئا. یا اللہ ہمارے تمام اعمال کو تیرے لیے خالص بنا دے اور تیرے علاوہ کسی کا اس کے اندر حصہ نہ بنا. خالص تیرے لیے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے، ثانیاً سامعین کو، ثالثاً پوری امت مسلمہ کو خلوص اور للہیت کے ساتھ تمام کاموں کے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرماوے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.